آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہر سال جون میں جو ہے نا وہ فیڈرل بجٹ پیش کیا جاتا ہے اور اس کی تیاری پہلے سے کی جاتی ہے. تو جو 2026-27 کا جو مالی بجٹ ہے وہ اس کی تیاری تقریباً مکمل ہو چکی ہے. ہم یہ سوال پوچھتے ہیں میاں سیف الرحمان صاحب سے کہ سیف الرحمان صاحب یہ جو بجٹ آ رہا ہے کیا یہ عوام دوست ہوگا یا عوام خوش ہوگا؟ عوام دوست تو خیر بالکل ہی نہیں ہوگا. کچھ کہہ لیں یا خود کچھ کہہ لیں، کہنے کا مقصد ہے میں چونکہ بطور جرنلسٹ اکثر قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس اور اس سے پہلے پری بجٹ ریویو جو ہوتا تھا جس کو وزیر خزانہ ایڈریس کرتے ہیں وہاں میں جاتا رہا. اچھا ایک تو اکثر ہم نے ان کی پہلے وہ جو بجٹ سے پہلے ایک ہمارے سے ٹاک کرتے تھے اس میں کچھ پوائنٹس ہمارے سامنے رکھتے تھے اور ان کے وہاں سے مجھے یہ گیس ہوا کہ ہمارے وزرائے خزانہ زیادہ تر یا ان کے اوپر جو ہوتے ہیں پرائم منسٹر صاحبان یا جو جن کو ہم عنان حکومت دے دیتے ہیں ووٹوں کے ذریعے یا 47 یا 48 کے ذریعے جس طرح بھی وہ آ جاتے ہیں ان کو میرا خیال ہے کہ پورا پراپر فیڈ بیک ہوتی ہی نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات مثال کے طور پہ میرا گھر ڈیفنس میں ہے، ایک وزیر خزانہ تھے بڑے نامور، وہ کہتے ہیں ہم ڈیفنس والوں کو ایسے کر دیں گے ایسے کر دیں گے. بعد میں نے چائے پہ کہا کہ جی بات سنیں میری تو روٹی مسائل پوری ہوتی ہے ڈیفنس میں مہاتڑ ساتھ بھی رہتے ہیں. تو مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ صاحب نام لے لیں نا وزیر خزانہ کیا وہ میرا خیال حفیظ شیخ تھے شاید، حفیظ شیخ میرا خیال حفیظ شیخ نہیں کیونکہ وہ کافی تھے نا تو میں 4-5 میں بیچ میں مکس کر رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں. اچھا ہوا یہ کہ جب ہم بجٹ کا دن آتا تھا وزیر کا نام لیں گے بیان صادر ہی آئے گا. ہاں وہ تقریباً اگلے روز جب بجٹ پیش ہوتا تھا قومی اسمبلی میں تو ہم سب کو جرنلسٹ کو منسٹروں کو قومی اسمبلی کے ممبران کو وہ اتنی بڑا ایک پلندہ دیتے تھے. وہ پلندہ جب دیکھتے تھے اچھا خاصا وزنی ہوتا تھا ردی کے حساب سے وہ 2-3 ہزار کا وہ بن جاتا ہے ردی. تو وہ میں نے 1-2 منسٹر کو کھڑا کر کے کہا میں کہا جی یہ ایم این اے صاحبان کو کہ یہ پلندہ کبھی آپ نے پڑھا کہنا چھڑو جی تسی کہو جی سوال کر دے. یعنی کہ یہ اتنی غیر سنجیدگی سے بجٹ بنتا ہے اور پھر اب تو آپ کے سامنے بالکل آپ کو سامنے آ گئی ہیں خبریں، اب تو کوئی چیز بھی چھپی نہیں کہ اب بجٹ اجلاس کر رہا ہے IMF ہمارے. یعنی IMF کی پہنچ تو بڑی تھی، اندر تک اس کی رسائی تھی ہمارے ہر سسٹم کے اندر اس کی پینیٹریشن تھی. اب تو بجٹ کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ جی بجٹ آپ نے کس طرح کا بنانا ہے. دیکھیں عوام دوست کیا ہوگا جی آپ کے اندر ایک اتنا فرق ہے اوپر کی کلاس میں، درمیانی کلاس میں، نچلی کلاس میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لوگ جو آ جاتے ہیں منتخب ہو کے وہ حکم بن گئے ہیں. نہیں آپ جو کلاسیفیکیشن لوگوں کر رہے ہیں کس حوالے سے کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں میں تو اس حوالے سے کر رہا ہوں کہ ایک کلاس تو آگے بیٹھ گئی اسمبلیوں میں اور اسمبلیوں میں آگے وہ بن گئی شرافیہ، اپنی مرضی کی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ بلو پاسپورٹ والا بھی فیصلے کروا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ پٹرول الاؤنس بھی بڑھا لیتے ہیں، اپنی مرضی کے سب. اور اس میں دیکھیں پریشان کن صورتحال یہ ہے، باعث تشویش یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں ہی یعنی یکجان ہوتے ہیں، وہ یعنی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، انٹرسٹ کے یعنی اس انٹرسٹ میں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ آپ کیا ان سے ایکسپیکٹ کریں گے؟ دوسرا یہ ہے کہ بجٹ کے سے ہٹ کے میں یہ بات کروں اس سے ملی جلی بات ہے کیونکہ میں بہت سے تقریباً 5-6 جو وزرائے اعظم ہمارے ہوئے ان کے ساتھ میرا انٹریکشن رہا بطور جرنلسٹ، ان کے ساتھ ٹریول بھی کیا، ابراڈ بھی، ملک میں بھی ڈائریکٹ انٹریکشن بھی. تو میں انہیں کہتا تھا کہ بہت سے ایسے ممالک ہیں لائک سنگاپور یا جن کی اپنی کوئی بڑی ریسورس بیس نہیں ہے لیکن وہ خوشحالی کی کس سطح پہ کھڑے ہیں. تو آپ تو اپنی ریسورسز ہی نہیں آئیڈینٹیفائی کر پا رہے کہ ہمارا بڑا ریسورس بیس کیا ہے، اس کو کس طرح موبلائز کرنا ہے. آپ کی پاکر کسی اور کے ہاتھ میں ہوگی تو میں نہیں یہ توقع کرتا کہ یہ عوام دوستوں کیا اس بجٹ میں جو ہے نا سیاسی درجہ حرارت آپ اس کو اوپر دیکھ رہے ہیں یا نیچے؟ میرا خیال ہے کہ مشکلات آئیں گی لوگوں کی زندگیوں میں، عام آدمی کی زندگی میں، کیونکہ مجھے یہ لگ رہا ہے. اپنا ڈاکٹر صاحب اب یہ عوام کو ریلیف ملے گا یا مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا؟ تنخواہ دار طبقے کے لیے کیا خوشخبری آئے گی؟ نئے ٹیکس لگیں گے یا پرانے ختم ہوں گے؟ نیازی صاحب ایک تھوڑا سا اس کا ہم ادر وے احاطہ کر لیتے ہیں کہ پہلے بجٹ جو ہوتا تھا ہماری جوانی یا بچپن کی باتوں کے اندر سال میں ایک دفعہ بجٹ آتا تھا، پھر ایڈیشنل آنے شروع ہو گئے، چلیں فیر انف. اس بجٹ کے اندر آپ اپنی جتنا بھی کاروبار یا زندگی کے ہیں اس کو آپ ایک پلان کر سکتے تھے. ابھی ہمارے ہاں
ایوری تھنگ از ریلیٹڈ ٹو دس آئل. اب تیل کی قیمت خدا کے بندوں نے پہلے مہینے پہ کی, اب غالباً ہفتے کے ہفتے تیل کی جو ہے قیمتیں وہ آنا شروع ہو رہی ہیں. تو کسی نے کیا بجٹ بنانا ہے اور کیا کرنا ہے. باقی جیسے میاں صاحب فرما رہے تھے کہ IMF از ناؤ میکنگ آل دیٹ بجٹ, اور وہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں. دیکھیں میں اگر آپ سے شیئر کروں کہ جب بھلے وقتوں کے اندر یہ حکومت بجٹ بناتی تھی اور اس کے اندر کچھ ریسرچ اور سائنس نے ریکمنڈیشنز دی تھی تاکہ عوام جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بہتری کی طرف ڈیفرنٹ سیکٹرز کی آتی تھی, ڈیفرنٹ سیکٹرز انپٹ آتے تھے, ان کو شامل کیا جاتا تھا, انپٹ آتا تھا. صحیح کہا. تلخ بات کرنا چاہ رہا ہوں, تلخ مطلب تو نہیں کہنا چاہیے میرے لیے, تو یہ نارمل سی بات ہے ان اے وے کہ ایک سروے ہوا تھا کہ پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ ہمارا ایگریکلچر ہے. ایگریکلچر صرف یہ آلو گانے کا نام یا فلانے کا تو نہیں ہوئے گا. There was the segment کہ ایک خطہ تھا جہاں پہ چاول اگتا ہے, ایک خطہ ہے جہاں پہ کپاس اگتی ہے, ایک خطہ ہے جہاں پہ سبزیاں اور باقی چیزیں آئیں گی, پھل آئیں گے, اور یہ that was the جو قدرت نے ہمیں بنا کے یہ ملک جو ایک خطے کے اندر دیا ہوا. سروے تھا سر کہ سروے کے مطابق یہ منع تھا کہ ساہیوال اور سیچا وطنی سے آگے کسی قسم کی شوگر انڈسٹری نہ لگائی جائے. ہماری سب سے بڑی جو تھی وہ کپاس تھی, ہماری درآمدات جو تھی وہ کاٹن تھی. بالکل صحیح. اس کاٹن کو تباہ کر دیا جب آپ نے وہاں پہ اپنی فیکٹریاں لگا لی. اب اپنی کہنا یہ بھلے آپ کو برا لگے یا اچھا لگے, لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو حکمران وہاں پہ آئے, حکمرانوں نے اپنی وہاں پہ لگا کے امینڈمنٹس کی, اور امینڈمنٹس کر کے وہاں پہ ساری کی ساری یہ جو ہے شوگر ملز لگا لی. شوگر مل کا جو پھر یہ سرکل ہوتا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میں نہیں چاہوں گا کہ ایسے خام خواہ میں ہی صرف برا بنوں. آئی ووڈ لائک کہ آپ کمنٹ کریں. نہیں ہم تو ہے ہی, ہمیں مطلب اس کے ساتھ, لیکن وہ شوگر کی خاطر شوگر کو کس طرح سے سٹور کیا جاتا ہے, شوگر مافیا کی بات جس طرح سے, جس شوگر مافیا مین بائی شوگر کا وہی جو مافیا, کیسے وہ اس کو رکھتے ہیں, کس طرح سے شوگر کو یہاں پہ سٹور کیا جاتا ہے, کیسے اس کی ایکسپورٹ کی جاتی ہے, کیسے امپورٹ کرتے ہیں. تو میں ایک عرض کرنا چاہوں گا اس کے ساتھ کہ جو بجٹ بنتا ہے یہ عوام کے لیے بجٹ نہیں بنتا, یہ بجٹ عوام کی خاطر صحیح بات ہے. ایک جو سمپل ایک کاغذ جو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک غالباً وہ نیک نیتی کے ساتھ آتا ہے, اور میں یقینی طور پہ بجٹ سے زیادہ اس کو پڑھتا ہوں, دیٹ از دا اکنامک سروے آف پاکستان. اس پہ غالباً وزیر ہمارے جو موصوف ہیں وہ جب اکنامک سروے آف پاکستان بتاتے ہیں تو آپ کی اپنی پریورٹیز کا پتہ چل جاتا ہے کہاں پہ کیا ہوتے ہیں. میں صحت کے ساتھ میرا چھوٹا موٹا تعلق جو ہے اس کے حوالے سے نظر آتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات کے اندر صحت کہاں پہ ہے. میں آپ پہ آؤں گا, یہ سوال میں آپ پہ کروں چونکہ آپ کا ریلیونس ایونٹ ہے. اچھا وہ میں ایران کا جو ایک صرف 30 سیکنڈ میں, ایرانین ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا تھا 1979 میں ریولوشنری جو لوگ تھے ایران کے, تو ان کے 52 لوگوں کو یرغمال بنایا تھا, جن کو 4 امریکن ایمبیسی, اور امریکن ایمبیسی کے جو یرغمال تھے ان کو تقریباً سوا سال کے بعد رہا کیا تھا. ہاں ایک سال تو کچھ نہیں. ہاں وہ پھر کافی حد تک نا ابھی تک خار چل رہی ہے اندر سے, وہ ختم نہیں ہوئی. جی برگیڈی صاحب, بڑا ایک عام سوال میں آپ سے کرنے لگا ہوں اگر اجازت دیں تو. سر میں ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ ہماری ٹوٹل آمدنی کا کتنے % ہے؟ کیا یہ بدلتی ہوئی حالات جس قسم سے یہ کانفلکٹ, یہ ایسکلیشن ہے انڈیا جو سندور 2 کی جو تیاری کر رہا ہے, کیا ہمارا جو دفاعی بجٹ اس میں اضافہ ہونا چاہیے تو کس حد تک ہونا چاہیے؟ وہ 700 ارب روپے جو فیڈرل بجٹ میں ڈالے گئے ڈیفنس سے نکال کر, جو پینشنر کی جو آرمی کے جو پینشنر ہیں ان کی جو ہے 700 ارب, یہ کیا معاملہ ہے؟ ذرا کہیں لیے اس کو ذرا ڈیفائن. اس میں ایک لائن میں بعد میں بولوں گا. اچھا جی, بات یہ ہے کہ جنگ بھی ایک ایکسپینڈیچر کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے لیے بھی وسائل کی ضرورت ہے, اور اگر ماحول جنگی بن رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے اور اس کے وسائل کتنے ہیں اور وہ کیا کرے گا. ہماری کوشش ہمیشہ پاکستان فوج کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے کم وسائل اور عددی کمی کے باوجود اور دشمن کی عددی برتری کے باوجود اپنی ٹریننگ اور اپنا جذبہ اور اپنی جو پلاننگ ہے وہ ایسی رکھی جائے کہ ہم جنگ میں مار نہ کھائیں اور دشمن کو نیچا دکھا دیں. یہ ہم نے بڑے واضح طور پر پچھلے سال پوری دنیا کو دکھایا کہ ہم کچھ قابل ہیں. اس سے پہلے بھی جو جنگیں ہوئی ہیں بھارت کے ساتھ, اس کے اندر پاکستان نے ہمیشہ اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کا مقابلہ کیا ہے,
اور سرخرو رہی ہے فوج. جو 1971 میں ہوا وہ اس وجہ سے ہوا کہ بڑی پاپولیشن کی بڑی تعداد جو تھی، بڑا حصہ جو تھا وہ دشمن کے ساتھ مل چکا تھا اور دشمن کی سازش جو تھی وہ کامیاب رہی. افسوس یہ ہے کہ ہم وہ سازش پکڑنے کے باوجود اس سازش کے بڑے ملزموں کو سزا نہ دے سکے، بلکہ سیاسی دباؤ کی وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا، جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹا. ہم اپنے قانون کی لاج نہ رکھ سکے. ہم نے اپنی FIR کو وڈرا کر لیا مجھو کے کیس میں، اور یہ وڈرال ہوا سیاست دانوں کے دباؤ پر. انہوں نے کہا کہ ہم کانفرنس اٹینڈ نہیں کریں گے جب تک آپ اس کو رہا نہیں کریں گے. تو رہا کرنے کے لیے FIR واپس لینا، مقدمہ ہی واپس لے لینا مجبوری تھی. وہ کیا گیا اور اس کی پھر سزا پائی، اس کا خمیازہ بھگتا. تو اب سوال آپ نے کیا کہ بجٹ بڑھانا چاہیے، دفاعی بجٹ کہ نہیں. دفاعی بجٹ ضرور بڑھانا چاہیے، اور جتنا قوم دے سکتی ہے، کوئی لمٹ نہیں لگتا، کوئی لمٹ، کوئی لائن نہیں ڈرا کی جا سکتی. لیکن قوم کو اپنے وسائل میں بہترین فوجی بجٹ رکھنا چاہیے. اپنے وسائل کے اندر جتنا بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں. قوم کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آئے گا فوج کی طرف سے کہ آپ بجٹ بڑھا دیں. جو قوم کی اپنی پوزیشن ہے ان کو ادراک ہونا چاہیے. سیاست اصل میں تو وار جس کو ہم کہتے ہیں وہ سیاست کا ہی آخری انداز ہے. Ultimate politics is through the barrel of a gun and that is called war. تو قوم کے جو سیاسی لیڈر ہیں اگر یہ اپنے آپ کو سیاستدان کہلواتے ہیں تو ان کو جنگ کا بڑا بخوبی اندازہ ہونی چاہیے اور جنگ کے بارے میں ان کی سمجھ ہونی چاہیے. ایک اردو کی بات ہے، قوم بھی مؤنث لفظ ہے اور آبادی بھی، حکومت بھی مؤنث لفظ ہے. تو اردو میں کہتے ہیں نا، ننگی نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا. یہ حکومت کی جو ہماری کابینہ ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے بجٹ بناتے وقت. لیکن ایک بات بڑی اہم ہے جو ہم کو سمجھ لینی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا پرابلم پاپولیشن ہے. ہم 9 گنا بڑھ چکے ہیں 1947 اگست سے، جبکہ اس حصے کی آبادی 2,87,00,000 افراد تھی. اور یہ فگرز جو ہیں یہ پارکو کے ہیں. ایگریکلچر ریسرچ کارپوریشن آف پاکستان کے ڈیٹا میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ 2,87,00,000 پاکستان کی، ویسٹ پاکستان کی آبادی تھی 1947 اگست کے اندر. آج وہ آبادی 25 کروڑ تک پہنچ چکی ہے. اور اندازہ یہ ہے ماہرین کا، اور یہ ماہرین پچھلے 80 سال میں ہمیشہ درست ثابت ہوئے ہیں. اندازہ یہ ہے کہ 1950 تک آبادی جو ہے وہ 50 کروڑ ہو جائے گی، یعنی اگلے 24 سالوں میں ہم دگنے ہو جائیں گے. تو اتنی بڑی آبادی کو مطمئن رکھنے کے لیے بجٹ ایسا ضرور ہونا چاہیے کہ اس سے مایوسی مت کرے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ کابینہ اپنی تنخواہ کو 400% بڑھا چکے ہیں، یعنی 4 گنا بڑھا چکے ہیں. ہمارے ججز اپنی تنخواہوں کو 4-4, 5-5 گنا بڑھا چکے ہیں. نہ صرف اپنی کو بڑھایا بلکہ اپنی سٹاف کو جب انکریمنٹ دیتے ہیں تو 100% دیتے ہیں. یہی حکومت اور یہی ہمارے بزرگمر اور ارباب بستر کشاد جب عوام کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو 25% بڑھا دیں تو حاتم کاری کی قبر میں زلزلہ آ جاتا ہے. پچھلے سال پینشنز کو 7% اضافہ ملا، جبکہ مہنگائی کسی بھی معیار کے مطابق، کسی بھی کیلکولیشن کے مطابق، شبر زیدی صاحب سے کیلکولیشن کروا دیں تو وہ 150%. برگیڈیئر صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس طرح تنخواہ جس تناسب سے ملازمین کی بڑھائی گئی ہیں، اسمبلی ممبران کی بڑھائی گئی ہیں، جوڈیشری کی بڑھائی گئی ہیں، اس تناسب سے بدلتے حالات کے مطابق بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا. تو جو ہمارے نالج میں ہے کہ تقریباً 29,000 ارب روپیہ آپ کا بجٹ ہے. 700 ارب روپیہ جو ریٹائرڈ پینشنر ہیں آپ کے وہ فیڈرل حکومت دیتی ہے. اگر وہ ملائیں تو 36,000 ارب بن جاتا ہے. انڈیا کا جو بجٹ ہے آپ ذرا اس کو الیبوریٹ کریں کہ کیا کتنا ڈفرینس ہے؟ کیا 1:5 کی ریشو بنتی ہے؟ وہ تو خربوں میں. انڈیا کی طرف
اچھا اس میں ایک لائن میں صرف اضافہ جی کروں گا۔ پھر آپ جس کا جواب پی دیں ٹی آئی میں خان صاحب، پی ٹی آئی کی حکومت میں خان صاحب کے دور میں موحد یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے، ڈاکٹر موحد یوسف، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی نمائندگی کرتے تھے۔ ڈاکٹر موحد یوسف آج کل پاکستان میں ہوتے ہیں، امریکہ ہی سے آئے تھے، اور خان صاحب بھی ان کو لے کے آئے تھے۔ اچھا تو انہوں نے پھر ہمیں آگے یہاں آخری ایک منٹ ہو سکتا چلیں جی ایڈیٹرز کے ساتھ ایک دو میٹنگز کی تھی، آف دا ریکارڈ بھی اور آن دا ریکارڈ۔ انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہماری آرمڈ فورسز انڈر ریسورسڈ ہیں، جی تو ٹھیک، اس کے اوپر کوئی آپ کام کریں کہ تاکہ ان کو ریسورسز موبلائز کر کے دی جائیں اور یہ اپ ٹو ڈیٹ ہوں۔ بھارت کا ہر سال بجٹ بڑھایا جاتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کا ہی شعبہ آ گیا صحت اور تعلیم، اس کے دیکھیں بارے سر، میں بجٹ میں کیا ہوگا؟ ایک میں آپ سے چھوٹی سی جیپنیز وزڈم کی بات شیئر کرنا چاہوں گا، باقی ملک کی حالات اور پریورٹیز کتنی ہیں وہ آپ کو انداز ہے۔ جیپنیز کال یہ ہے کہ اگر آپ فوراً کوئی نہ کوئی نتیجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انڈسٹری لگائیں، اگر آپ تھوڑا ڈیلیڈ کوئی نہ کوئی بہتر کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ایگریکلچر کو امپروو کریں، اگر آپ قوم کو مستقل بنیادوں کے اوپر اپنے ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو تعلیم کے اوپر صرف کریں، اور صحت تو نیازی صاحب جانتے ہیں کہ جب صحت ہی نہیں ہوئے گی تو قوم کچھ بھی نہیں کیسی اور تو کہاں صحت کی مند قوم معاشرہ رہ جائے کیسے گی؟ پیدا ہوگا؟ کیا معاشرہ تو چھوڑے، انسان ہی کیسے۔ ابھی بالکل صحیح۔ میں آدھا منٹ بھی نہیں جی آپ سے لوں گا کہ اس وقت ملک کے اندر 40% سے زیادہ ہماری بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ گروتھ اور very unfortunate۔ انفارچونیٹ رائٹ، بچے جو ہیں 2.5 کروڑ کے قریب جو ہیں سکولوں سے باہر ہیں، اس وقت بڑھ گئی ہے، ہمارے ساتھ ہیں اور مزید وہ بڑھ گئے ہیں۔ تو جب ان حالات کے اندر اب دیکھتے ہیں اور ٹیچرز کا اور حکومت ہے، میں لفظ اللہ تعالی نہیں یوز کرنا چاہتا، یہ غیر پارلیمانی تو نہیں ہے لیکن غالباً مناسب بھی نہیں ہوئے گا، لیکن یہ کہ حکومت اپنے ہاتھ کھینچ رہی ہے ایجوکیشن کو پرائیویٹ سیکٹر، اور نیا ایک لفظ یوز شروع کر دیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام کے اوپر۔ ہیلتھ کے انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کو تباہی کی طرف لے کے جا کے، اور حکومت ان سے بالکل لا تعلقی کر رہی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جی دیز آر دا پازیٹیو انڈیکیٹر جو وہاں پہ جا کے یعنی اس کو نیشنلائز ہونا میں چاہیے۔ سمجھتا ہوں کہ یہ بجٹ نہ یہ عوامی ہے نہ یہ فلاحی ہوگا۔ اور آپ نے شروع میں میاں صاحب نے فرمایا کہ 3 کلاسز کر کے، میاں صاحب نہایت ادب کے ساتھ کہ مڈل کلاس تو ختم ہو گئی، وہ تو رجسٹر نہیں کرتے۔ there is only the 2 class یا غریب ہیں، اور پاورٹی لائن جو 40-50% population of this country is living below the poverty line، جو کہ آج باعث کا شرم ہمارا ہے۔ پروگرام اس امید کے ساتھ ہم ختم کر رہے ہیں کہ جو نیا بجٹ آنے والا ہے اس میں عوام کے لیے بالخصوص آسانیاں ہوگی، ٹیکسز نہیں لگائے جائیں گے، ملازم پیشہ طبقات کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا، صحت تعلیم اس کے لیے زیادہ سے زیادہ بجٹ رکھا جائے گا، اور مزدوروں کے لیے، کسانوں کے لیے، ان کے لیے آسانی اور نئے نئے پروجیکٹ لگائے جائیں گے جس سے ان کے انکم میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین، میں آج تک جتنے بھی ہم پروگرام کر چکے ہیں، آج تک اسرائیل، ایران، امریکہ کی جنگ کے اسباب، جو میننگ فل لاجیبل جو اسباب ہیں وہ ہم نہیں تلاش کر سکتے، ماسوے اس کے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کی زینس لابی ہے یا جیفری ایپسٹین فائل کا کمال ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ وہ پریشر ڈال کر صرف اسرائیل کی جو بالادستی ہے اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، ہم انشاءاللہ آئندہ ایک نئے موضوع آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔